وأهل سنته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. أعوذ بالله صدق الله العظيم. وقد قال الله تعالى في شرح الحديث: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة العالمين. مولانا صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال القدم. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی گفتگو قرآن عظیم کا تحریم جو معروف کرنا کے پیش دعا ہے اللہ تعالیٰ میری کچھ بات کرنے جو رات کو سونے سلانے کے بعد اس کے بعد پاکیزہ زندگی مسئلہ برابر اسلام باہر اسلام کے ساتھ یہ آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کی 30 اور 29 تاریخ کو اسلام کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے. اگلا سال نماز شروع ہے. اس مہینے میں خدا کے مسلمان آگے مولانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتے والا اللہ جل جلالہ آپ کو جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سنت کی ادائیگی کام اہتمام کرتے جس کو لفظ قربانی کے ساتھ یاد اس یاد کے تحت ہر مسلمان آخری و باقی کے اوپر یہ لازم ہے کہ جب بھی وہ کسی
اسلامی احکامات عمل کریں، یا اسلام جو احکامات اس پر لازم قرار دیے ہیں، جن کو فرض و واجبات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے تمام تر مسائل کو جانا ہے۔ ان مسائل کے واجبات کیا ہیں، ان مسائل کی شرائط کیا ہے، ان مسائل کے احکامات کیا ہیں، کس طریقے سے میں اسلام کے حکموں میں چلوں گا تو کون شرائط کا مجھے لحاظ کرنا پڑے گا، ان سب کو جان کر مسلمان بننا سکتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسائل کے ساتھ بڑی بتوجہی بناتے ہیں، فضائل بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ جیسے مثال ہے، ایک شخص نماز کا احکامات جانتا ہے کہ نماز پر فرض کا حکم ہے، اب وہ مسائل نماز سے نہ، اب اس کو یہ بھی کہ مجھے کہ نماز میں یہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کن چیزوں سے میری نماز نہیں ہوگی، جب یہ علم نہیں ہوگا تو کس طریقے سے اپنی فرائض کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر مسئلے اس مسئلے کے واجبات کا جاننا، اس مسئلے کی ضروریات شرائط کا جاننا اور ان کے مطابق اس کو ادا کرنا سکتا ہے۔ یہ مسلمان پر واجب ہے کہ اس چیز کا علم حاصل کرے، اس کو سیکھے کہ میں نے کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ قرآن عظیم کہ جو کلمات تشریفات کو تلاوت کیا ہے، یہ بڑے معروف کلمات ہیں۔ سورۃ الکوثر دوسری آیت کے اجتناب ہے اور دو لفظوں کے اوپر آیت مکمل ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال حکم ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس کے بارے میں دو اقوال مفسرین نے نقل کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت کریمہ حدیبیہ کے مقام پر مکے میں نازل ہوئی کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی، اس موقع پہ نازل ہوئی جب کہ نبی مولانا علیہ السلام احرام پہن کر ارادہ کبریٰ لے کر چلے گئے تو رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ جو پیدا ہوں گے آپ نے احرام کا مطابق ہے تو فصل کی رب کی ہے محبوب بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر قربانی ہو۔ ایک نہار کا حکم ہے کہ اس موقع میں ہوئی ہے، یعنی نماز بھی اللہ کے لیے ہے اور قربانی بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ دو مسائل، دو احکام ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلا حکم ہے فصل کی رب، بس نماز اپنے رب کی خاطر پڑھو، اپنے مالک کی رضا کے لیے ادا کرو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد ہو یا کوئی بھی ہو، ان پر دن میں رات میں 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کسی بھی حالت میں ہو، حالت سفر میں ہو، حالت بیماری میں ہو، اس کو بیماری کی حالت میں بھی نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے، سفر کی حالت میں بھی نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے، ہر صورت میں اس سے نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ رب کائنات کا جو پہلا حکم ہے کہ فصل کی رب، نماز اپنے رب کے لیے پڑھو، اس میں اکثر امت مسلمان کوتاہی کا شکار نظر آتا ہے۔ بڑے
کریم اہتمام ہے اگر شاید مستقل مزاج ہمارے پاس ہوا نہیں ہے جب کہ قرآن مجید میں بات کی ہے اس کام کا حکم اس نماز کا حکم 700 سے زیادہ کا مویش ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ دوسرا رب ذوالجلال اس آیت کے آخری لفظ ہے اس میں ارشاد فرمایا وقت اور محمود صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام پر اپنے رب کے لیے قربانی کو ہے امت مسلمہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام اور سنت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام ادائیگی کے لیے ماہ ذوالحج کی 10 تاریخ کو قرار کرتے ہیں جبکہ قربانی کے لیے ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قربانی کس وقت میں انسان پر نازل ہوتی ہے کہ اگر وہ اس وقت میں قربانی نہ کرے تو آیا وہ گناہگار بھی ہے کہ نہیں اور اس قربانی کے مطابق اس سے سوال بھی کیا جائے گا کہ نہیں۔ اس حوالے سے قرآن باتوں کو لے کر کثیر علم کی کمی نظر عجیب و غریب بات معروف کی ہوتی ہے اور یہ ہمارے یہاں باپ دادا بھی کرتے رہے دین اسلام باپ اور دادا کے فقط طریقے کے دیکھنے کا نام نہیں ہے دین اسلام اللہ العالمین جل جلالہ وجل شانہ وعظم نوالہ کے حکم اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے طریقے کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا حکم کیا ہے اور پھر ہمارے اقاؤں کا کتاب اسی حکم کے مطابق چاہیے یا نہیں اس کی کوئی چیز کی چاہ ہوگی۔ قربانی کو ہے اس کے بارے میں کثیر روایات موجود ہیں فضائل کے اوپر کہ جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے قریب آ قربانی والی جاؤ ہمیں صرف ہوتا سے کرنے کی کہ عمر کے قریب آ جاؤ اور ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جب اس جانور کو ذبح کیا جائے گا ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرے گا اللہ رب العالمین قربانی کرنے والے کے ساتھ تمام گناہوں کو بخش دے اس کو معاف کرے۔ صحابہ کرام علیہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جناب سیدنا ابو شیخ خدری رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقط آپ کی آج کے لیے مخصوص ہے یہ آپ کے مسلمین کے لیے کہ سب آپ کی آج قربانی کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے یا آپ کے مسلمین کے کوئی بھی قربانی کریں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب نے حکم شامل ہے میری آج کے لیے بھی خاص ہے اور آپ کے مسلمین کے لیے بھی بات کہ اپنے پر جو بھی قربانی کرے ابھی اس کے قربانی کے جان کا خون کا قطرہ زمین کا نہیں جاتا اللہ اس کے ساتھ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اسی طرح وعید بھی فرمایا میرے قریب نبی نبی علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے اگر جو شخص قربانی استطاعت رکھتا ہو یعنی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو صحت استطاعت ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے استطاعت رکھتا ہو پھر وہ قربانی نہ کرے میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہے جو شخص صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے نہیں کرے گا گناہ ہمارا ہے۔ اب یہ کہ صاحب استطاعت ہے اور کس پر قربانی واجب ہے یہ تو غلط مسائل ہمارے یہاں معروف ہیں کہ جب بکرا لے یہ سب گھرواس میں تفصیل ہے یاد رکھنا بکرا ایک فرد واحد کی قربانی ہے اگر اس کی یہ نیت ہے
کہ سب گھر والوں کی طرف سے ہے تو اس میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کسی ایک فرد کی نہیں، کیوں ایک ہی قربانی سب کی طرف سے وعدہ ایک ہی فرد ہوگا۔ سب سے پہلے ہر مسلمان عاقل و بالغ مقیم صاحب استطاعت اپنا حساب لگائے، دیکھیں کہ آیا مجھ پر قربانی واجب ہے کہ نہیں، میرے گھر میں کتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے، وجوب قربانی کا جو وقت ہے، قربانی وقت کے ساتھ مدت واجب ہے، اس معینہ مدت میں صاحب استطاعت ہوا تو قربانی واجب، معینہ مدت میں نہ ہو تو قربانی واجب نہیں۔ قربانی کی معینہ مدت یہ ہے کہ 10 ذی الحج یعنی جس دن عید کی نماز ادا کی جاتی ہے اس دن طلوع صبح سے یعنی نماز فجر کا ٹائم جب داخل ہو جائے، جس کو عام فارغ سحری کا حکم ہوتے کہ سحری کے اختتام ہونے سے لے کر 12 ذی الحج کی غروب آفتاب یعنی جب سورج غروب ہو اس وقت تک اگر کسی شخص کے پاس 52 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم یا اس کے برابر تجارتی مال یا اس کے برابر گھر کا ذاتی ضروریات زندگی سے زائد مال اس رقم کو پہنچ جائے تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر وہ نہیں دے گا تو گناہ کا۔ اب یہ کہ 52 تولے چاندی اس کی مالیت کتنی؟ آج کی روٹین کے مطابق یعنی جو مارکیٹ آج کا ریٹ ہے وہ 46,300 روپئے، یعنی 46,300 روپئے میں 52 تولے چاندی آج مارکیٹ میں ملتی ہے، یہ آج کا ریٹ۔ 10 ذی الحج کا جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق حساب ہوگا، آج کے ریٹ کے مطابق قربانی 46,300 روپئے جس شخص کے پاس ہے، یا اتنے کا مال تجارت ہے یا اتنے میں ضرورت زندگی سے زائد سامان ہے یا کوئی اور ایسی فنکشن ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب یہ کہ آیا قربانی واجب گھر میں ایک فرد پر ہوتی ہے یا کثیر لوگوں پر ہو سکتی ہے؟ قربانی واجب گھر میں فرد واحد لازم نہیں ہے، گھر کے کثیر لوگوں پر بھی ہو سکتی ہے۔ اب مثال دے گیا، ایک شخص سرکاری ملازم ہے، اس کی تنخواہ 15 سے 20,000 25,000 کی تنخواہ ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب میری جو تنخواہ ملتی ہے اس میں میرا بامشکل گزر بسر ہوتا رہنے کا، اب مجھے پر تو قربانی واجب نہیں ہوگی، میرے بھائی آپ کی تنخواہ دے کر فیصلہ نہیں ہوگا، یا مزدور میں جناب والا میں تو 8,000 کی دھاڑی لگاتا ہوں اور شام کو گھر لا کے کھا بھی دیتا ہوں، اب مجھے پر تو قربانی واجب نہیں ہے، اس کے لیے مزدور یا ملازم ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے صاحب استطاعت ہونا شرط ہے۔ اب سرکاری ملازم یہ دیکھے کہ آیا میرے فرض کتنے مہینہ ہوتی ہوتی، گورنمنٹ آف پاکستان جو چینی فنڈ اور دیگر فنڈوں کے نام پہ ملازم کی پے میں سے کچھ پیسے کاٹ ہوتی ہیں، اب اس کی سروس کی جائے سروس کتنی ہو گئی، مثال کے طور پر اسے 10 سال سروس ہو چکی ہے اور 10 سال اس کے پیسے کرتے رہے، میرے بھائی جو پیسے کرتے رہے وہ آگے جمع ہوتے ہیں، آپ ان پیسوں کے مالک ہیں اور اگر وہ پیسے 46,300 کے برابر پہنچ جاتے ہیں تو چاہے آپ کی تنخواہ 10,000 ہی تھی اور وہ خرچ ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ اس جمع پونجی جو آپ کی فرد گورنمنٹ کے پاس جمع ہے وہ آپ کی ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو گزر بسر ہو گیا
اور نظام زندگی چل رہا ہے وہ آپ سے زائد ہے تو چلو، اس لیے آپ پر قربانی واجب ہو جائے۔ اب یہ شرک جان نہیں چھڑائی گی میری درخواست۔ دوسرا، گھر میں بیوی موجود ہے بیوی، اب یہ دیکھا جائے کہ بیوی کا جو سامان ہے جہیز، ہمارے جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے نا، وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی کا سامان جہیز محفوظ رکھا ہے، سال ہر سال بیت جاتے ان کا سامان کھولا نہیں جاتا، وہ استعمال نہیں کیا جاتا، جب کہ مالک کو عورت رہتی ہے، ساس سسر دیگر لوگوں کا سامان کو نظام زندگی گزر رہا ہوتا ہے اور وہ سامان جہیز نظامی رکھا رہتا ہے۔ اگر وہ سامان جہیز نظامی رکھا ہوا ہے، اب دیکھیں کیا اس سامان کو بازار میں رکھا جائے، سیل کیا جائے، تو کیا اس کی مالک 46,300 میں ملتی ہے؟ اگر بن جاتی ہے تو آپ کی بیوی پر بھی قربانی واجب ہے۔ آپ کو کہتے جب میرے بات تو جواب ہوگی نہیں، میں قربانی کہاں سے، میری بہن بیٹی اب قربانی دینا پڑے گی، چاہے اس کے لیے آپ قرض کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ آپ پر واجب ہے۔ نفل صدقے کے لیے پیسہ جائز نہیں، فرائض و واجبات کے لیے قرض لے یا اس مال کو سیل کرے اور اس کو سیل کر کے قربانی کرے۔ اب یہ کیا ہے، سماج جھیل تو نہیں رکھا ہوں، لیکن عمومی طور پر آپ کچھ سمجھدار ہیں، عورتوں کے پاس زیور موجود ہوتے ہیں، عمومی طور پر عورتوں کے زیور موجود ہوتے ہیں، سونا باہر موجود ہوتے ہیں۔ اب ایک غلط فہمی یہاں پہ معروف ہے، اور جب وہ 7.5 تولے سونا ہوگا تب قربانی واجب ہوگی۔ میرے بھائی کو 7.5 تولے کی شک ہو چکا ہے، وہ شک یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ ہو۔ مثال کے طور آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور آج کی ضرورت زندگی سے زیادہ میرے سود ہے، کہیں سے توبہ ملا یا خریدا ہوا آپ نے رکھ لیا بکسے میں، اور بس آپ نے سنوایا کہ جب سے زائد تھا، اب کیونکہ وہ آپ کی زندگی سے زیادہ ضرورت سے، اب اس سود کی مالک دیکھیں 100 روپے یا 200 روپے، اب اس سونے کو اس چاندی کی رقم میں کنورٹ کریں۔ آج سونے کا ریٹ مارکیٹ میں 1,17,000 کچھ روپے، 1 تولہ آج 1,70,000 کچھ روپے کا میرے نام چلتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک عورت 1 تولہ سونا رکھتی ہے میرے بھائی، اور یقیناً جواب ان میں کچھ بھی 100-200 روپے تو موجود نہیں ہوتا۔ اب وہ کئی احناف کہتے ہیں کہ اس کو چاندی میں کنورٹ کریں، کیونکہ دوسری شے موجود ہے تمہارے پاس۔ اس صورت میں 1 تولہ سونا تو دور تک آدھا تولہ ہو، وہ بھی 46,300 کی رقم کو پورا کرتا، اور اس عورت پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ شوہر بھی دے گا، بیوی بھی دے گی، دو طرف قربانی ہو جائے گی۔ تیسری پوزیشن اولاد موجود ہے، اور اولاد بالغ بھی ہو چکی ہے۔ اب اولاد سے بیٹی ہے تو بیٹی کو عمومی طور پہ ہم باغہ پہنا دیتے ہیں، کوئی اپنی ٹپ لے کر دے دیتے والا کرتے ہیں، یا سوچ بنا کے شروع کر دیتی ہے، یا بیٹی کا جہیز تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عموماً معنی کرتی ہے کہ بیٹی ہوتی ہے تو سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے بھی جن بیٹوں سے مالا مال کی ہے، اب عمومی جو لوگوں کی سوچ ہے وہ سامان جہیز شروع کر دیتی ہے۔ اب جب تک سامان جہیز دینا نہیں، اب ملکیت ماں باپ نہیں ہوتی ہے، اب کیونکہ اس کا وقت تو بھی رہتا ہے، آپ نے اس کو میرج کے بغیر آج زین آپ کا 20 سال کے بعد ہے، اور جب آپ پہلے سے کریں 25 12 13 14 سال میں ضرورت میں پہنچ چکی ہے۔ اب جناب والا اگر وہ ملکیت بچی کر دی گا تو آپ دیکھیں گے وہ کیونکہ بچی کی ضرورت سے زیادہ سامان پڑے گی تو بات پڑے، اب کیا وہ اس کی مالک 46,300 کو یا بیٹی کو بالغ بنائی تھی، یہ بھی ایک غلط فہمی ہماری موت ہے ہو گیا۔ جن میں نے سنا پیدا ہوا میری بہن پہلے سے جان چھوٹی، پہلے ہوتے پر بھی قربانی واجب ہے۔
جب بیٹی کو پہنایا ہے تو اس کا اسٹیمنٹ لگائے. اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے ناول ڈاکٹر دیگر ایسی کتب جب گھر کے بیٹی کے پاس ایسی چیز تعلیمی میدان میں تھی لیپ ٹاپ کی ضرورت تھی فراغت کے تعلیم کے بعد ضرورت نہیں رہی اور اضافی رکھا اس کے پاس اب وہ کیونکہ بیٹی کی ملکیت میں اور بیٹی کو استعمال میں بھی نہیں ضرورت میں بھی نہیں اب دیکھیں وہ لیپ ٹاپ کی قیمت اور دیگر چیزوں کی قیمت اب ان کے ساتھ اگر بیٹی پر قربانی واجب ہے وہ بھی بنا اسی طریقے سے بیٹے کا حصہ لگا لیں گے وہ پرائیویٹ کام کرتا ہے ملازمت کرتا ہے اب دیکھیں کہ آیا وہ اپنے مہانہ خرچ میں کچھ بچا کے رکھ دیتے ہیں اور پوچھو کہ بیٹا کیا 40,300 کے جواب دے عمومی طور پہ بیٹا آپ کو بتانے کے لیے تیار ہے بھی خصوص نوجوان آج کے شاید ابا جی مال بھی بتائیں یہ بھی خوب رہتا ہے ابا جی مال نہ بتایا دوست سے پوچھا جائے تو دوست کو بتا دیں گے کہ ہاں میرے پاس ہے میرے پیسے اور دوست کے لیے کیا بتا دیں پھر اس کو مسئلہ سمجھا کہ میرے بھائی میرے دوست میرے بیٹے جو جمع کیا بہتر ہے کر کے کام ہے لیکن اسلامی کے نظر سے ہم مسلمان ہیں قربانی میرے بیٹے واجب ہو گئی تھی لہٰذا آپ قربانی کا اہتمام کریں آپ قربانی یہ تو آپ کی سوچ ہے کہ جناب ایک بکرا یا یہ بھی سوالات میں گردش کر رہے ہیں اور یہ پہلے میرے دادا جان کی ساتھ قربانیاں ہوئی تھی پھر دادا دادی جان کی ہوئی ساتھ اب ابا جی کی ہوئی تھی اب امی کا نام چاہتا ہے یہ ساتھ قربانی کی کوئی شک نہیں یہ بالکل جہالت پر مقدمہ قربانی ساتھ واجب نہیں ہے زندگی میں جب تک آپ مسلمان آپ کی لوگ بالغ یعنی آپ کی ذہن متوازن کی درست اور آپ مقیم ہیں ان ایام سفر میں نہیں جب تک ان ایام سفر میں استطاعت ہوں گے اس وقت تک زندگی میں قربانی واجب چاہے آپ کی زندگی 70 سال کی ہو جائے اور آپ نے 50 سال سے قربانی کر رہے ہیں تو یہ سات قربانی کی شکل بالکل جہالت پر مبنی ہے اس کی کوئی اثر موجود نہیں ہے ہاں اگر بیوی پر واجب ہے شوہر پر نہیں ہے تو شوہر اپنی قربانی نہ کرے وہ بیوی کے نام ادا کرے عاقل و بالغ کی قربانی واجب کی صورت میں اس سے صراحتاً یا دلالتاً اجازت لینا لازم ہے بیوی کی قربانی کرنی ہے تو صراحتاً یہ تو اس کو واضح طور پہ کہے کہ یہ قربانی ہے تیرے نام کی کرنی ہے تجھ پر واجب ہے وہ کہتی ہے تو میرا وکیل بندہ قربانی دے یہ ہے صراحت دلالت اس کو بولتے ہیں سورہ شرح میں کہ اس کے علم یہ ہے کہ میرا شوہر میرا بیٹا میرا باپ میرا بھائی میری واجب قربانی دینے لگا ہے اور وہ اس پر رضامندی کا اظہار کرتی ہے منع نہیں کرتی تب دلالت اس کو اجازت ہے وہ اس کے واجب ادا ہو جائے گا علیحدہ سے اس کو واجب ادا کرنے کی ضرورت نہیں